بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم اس کی کتاب کو صحیح قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ تو میں سبق شروع کرتی ہوں۔ سب میں پہلے تسنیم پڑھ رہے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی سمیہ۔ ٹھیک ہے سر، سمیہ محمد پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور۔ یہ ایک آیت اوپر سے پڑھیے، 15 کی بھی پڑھ لیجیے۔ جی ٹھیک ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ اس میں آپ من پڑھے، شاید نہیں، من فی السماء بولے۔ کون سا قاعدہ ہے یہ؟ لاسٹ لائٹ جو یہاں پر ہے۔ اس کو کیا پڑھے آپ؟ یہ من، یہاں اخفا ہو رہا نہیں؟ ہاں اگر آپ نے اظہار کیا۔ جی ٹھیک ہے، میں پھر سے پڑھتی ہوں۔ أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ آپ حروف مدہ کو تھوڑا ایک الف کے برابر کھینچیے، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، بارک اللہ فیک، اچھا پڑھا۔ میں اب آپ سے قاعدے پوچھوں؟ جی پوچھیے۔ ہاں چلیے، آیت نمبر 15 کی طرف آئیے اور مجھے بتائیے اس میں کتنے حروف مدہ ہے پوری آیت میں؟ کہاں حروف مدہ؟ جی ایک منٹ، یہاں زال کے پاس الذی، جی، اور ذلولن کے پاس، جی، اور فمشو شو کے پاس، فی منا نا کے پاس۔ اوکے، سی بھی ہے نا، سی کی بھی۔ فمشو میں کون سا قاعدہ ہے؟ فی میں ساکن،
یاد ہے آپ کو؟ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے، ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی. تو یا کون سا ہے یہ قاعدہ؟ یہاں اظہار شفوی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. کیونکہ با اور لام آنے کی صورت کون سا ہو رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد شین آ رہا ہے. جی. اوکے پھر فی کے پاس حرف مدہ، اوکے. منا کے پاس، پھر ہا کے پاس، وقلو لو کے پاس، اور پھر من رزق ہی کے پاس، یہاں کون وَإِلَيْهِ. جی یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ من رزق ہی کے پاس ادغام ادغام. ہاں ادغام ہو رہا ہے، میم ساکن کر رہا ہے. جی من رزق ہی، اور وَإِلَيْهِ نشور کے پاس الہی مدہ. میں بھی ہے نا حرف مدہ ہے وہ؟ حرف لین. ہاں ویری جی گڈ. میں نے کنفیوز کیا آپ کو. اس سمائی میں کون سا مد ہے؟ جی آگے کیا کہاں؟ ہے؟ آگے مصف السمائی. مد ہے نا اس میں؟ جی کون جی یہ لازم، مد لازم. جی نہیں، مد منفصل ہے. متصل کیونکہ حروف مدہ کے بعد سما میں حمزہ اسی کلمے میں ہے نا، تو اس کو جی متصل کہتے ہیں، ملا ہوا. جی ٹھیک ہے. جی اگر آیت پہ لام الف آیا تو کیا کریں گے؟ جیسا کہ فہیہ تمور ہے نا، لام جی الف وقف کے قاعدے میں آیت کے اوپر آیا تو کیا کریں؟ اگر آیت کے اوپر آئے تو ہم رک سکتے، پر آیت کے درمیان کہیں آئے تو ہم وہاں رکنا نہیں چاہیے. میں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. کیفا میں کون سا مد ہے؟ مد ہے جی کہاں؟ نیچے کی لائن. آپ کا وائس اسٹرک ہو رہا میم. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نذیر ہے نا، جی جی تو نذیر میں ذال کا مخرج بتائیے آپ. ذال ذیل. جی زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کو لگنے سے ادا ہوتی ہے. اور زبان کی نوک نظر بھی آتی نا اپن کو ذال بولتے وقت، جی باہر کو آتی ہے اس کی باہر نوک. کو آتی. جی اچھا. اور صافات نیچے آ جائیے اور تیسری لائن میں دیکھیے صافات میں کون سا مد ہے؟ صوفہ. جی وہاں مد لازمہ ہے، وہاں مد لازمہ ہے. کیونکہ حرف مدہ کے بعد کیا ہے؟ تشدید آیا ہے. چلیے الحمدللہ آپ کو قاعدے اچھے یاد ہیں ماشاء اللہ. اللہ برکت دے اسی طرح. اب جی دوسروں کو موقع دیتی ہوں. اب کون جی جی پڑھنے والے ہیں؟ جی میم میں پڑھوں. ہاں کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سعدیہ. ہاں اب بھی سعدیہ پڑھے شاید نا؟ سمیہ پڑھے تھے نا. اچھا سمیہ پڑھے تھے. جی جی پڑھیے سعدیہ. جی اعوذ 21 میں آیا. باللہ. ہاں جی میم. نہیں آیت نمبر 21 بول. جی جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هذا الذی یرزقکم ان امسکا ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتب ونفور. اتوبیو باؤ پہ تجدید ہے نا، اتوبیو اور نفور. عتب ونفور. جی أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. جی قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار
أفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم نہیں قل بس 5 آیتیں ہو گئی نا. جی 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 ٹھیک ہے. الحمدللہ بارک اللہ فیک. اس میں آپ بتائیے اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کس کا قاعدہ ہے؟ اظہار نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں. کب کب کرنا چاہیے وہ حروف جی اگر نون ساکن تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقے کے 6 حرف آئیں گے تو اظہار ہو جائیں گے. ایک ساتھ آئیں گے وہ؟ جی میم کیا وہ 6 حروف کبھی ایک ساتھ بھی آئیں گے؟ سوال نہیں سمجھے آپ. میں نے کہا وہ حروف جو 6 ہے بولے آپ وہ ایک ساتھ آتے ہیں کیا پوچھی؟ نہیں میم آیت میں کہیں بھی آ سکتے ہیں میم. ہاں ایک آتا ہے. جی جی میم. جی الحمدللہ. وہ کیا ہے؟ حمزہ حمزہ ہا عین جی. ہا غین ہا. یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق کے کن حصوں سے؟ حلق کے پہلے حصے سے نکلتے ہیں میم. تینوں بھی 6 بھی حلق کے 3 حصے کرتے ہیں نا من؟ جی 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 حلق، ابتدائی حلق، ادنائی حلق. جی 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 یاد ہے آپ کو فائدہ. چلیے آیت نمبر 26 میں ہے کیا اظہار؟ اپن کہاں تک پڑھے؟ 21 سے پڑھے نا آپ؟ 21 سے 25. 21 میں ہے اظہار. 21 جی میم 21 میں نا میم. ہاں 21 میں کہاں ہے؟ ایک منٹ یہاں پہ سویًا علی صراط وہاں پہ ہے میم. یہاں پر وہ آیت نمبر 22 ہے. تنوین کا مظاہرہ اس سے پہلے بھی ہے. دیکھیں مکبن علی وجہ وہاں بھی سیم تنوین کے بعد عین. جی 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 میم. احدا میں کون سا قاعدہ ہے؟ کون سا مد ہے؟ وجہی احدا. یہاں مد جی مد لازم ہے میم. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا تو اس کا نام کیا ہے؟ حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا. وجہی الگ ہے، احدا الگ ہے نا. جی 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 وہ بھی 2 مد ہے یہاں پر دیکھ رہے آپ. ہاں میم. تو اس کا نام بتائیے. مد متصل ہوگا میم یہاں پہ. مد آپ لوگ نا وہ ورڈز کے نا معنی یاد رکھ لیے تو آپ لوگوں کو ایزی ہوتا ہے. مد کی 3 قسمیں ہے نا، مد متصل، مد منفصل، مد لازم. متصل کے معنی یاد رکھنا آپ ملا ہوا، تو آپ کو یاد آ جاتا کہ ارے حمزہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں ہے، ملا ہوا ہے، جیسا کہ صفائی میں بولے تھے نا ابھی، تو اسی کلمے میں حمزہ ہے ملا ہوا تو اس کا نام مد متصل ہے. اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تھوڑے فاصلے پہ آ رہا ہے، اس کا نام ہے منفصل. دیکھیں جیسا کہ یار حروف مدہ کے بعد حمزہ سیکنڈ کلمے میں ہے، احدا میں حمزہ ہے نہیں، وہ سیکنڈ ہے، تھوڑا فاصلے پر ہے، وہ منفصل ہے، وہ دور ہے. پھر ویسے ہی کھڑا زبر احدا کے اوپر کھڑا زبر آ کے حروف مدہ ہے، پھر یہ بلکہ حمزہ یہاں پہ آ رہا ہے، تو یہ بھی مد منفصل کہتے ہیں.
ٹھیک ہے, جی سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو دوسرے کلمے میں حمزہ رہتا تو اس کا نام ہے مد منفصل. ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ. چلیے, تو افعیدہ ہے نا, والافعیدہ تو بول کے رکے نا آپ. تو اگر تو کا وقت کا ہمارا کیا ہے طریقہ, کیا کریں گے اگر آیت کے درمیان میں تو آیا نا, یہ افعیدہ تھا, سادیہ جی جی میم, افعیدہ تھا. اگر گول تا آ گیا تو میم وہاں پہ حمزہ نہیں, یہاں پر رکیں گے نہیں, ملا کر پڑھیں گے. رکیں گے میم, ہاں, تو کے یہاں رکیں گے. اجازت ہے, ٹھیک. اور اگر آیت کے اینڈ پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش آئے تو کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نہیں 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 میم, آپ نے نہیں ساکن ساکن لگا کے وقف کریں گے میم. ایک الف کے جب کب کریں گے آپ ہی بول دیجیے. وہ جی, اگر زبر یا دو زبر آئے گا تو ہاں, تو دو زبر آئے تو ایک زبر ایک الف کے برابر. جی الف پڑھا جائے. جی, اور گولتا کیا بن جاتی ہے آیت کے اینڈ میں آئے تو؟ ہاں بن جاتا ہے میم. مشدد کسے کہتے ہیں؟ اگر حرف کے اوپر تجدید ہوگا تو اسے مشدد. جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں. دو صورتوں میں غنہ ہوگا. جس حرف پر تشدید آئے دو صورتوں میں غنہ ہوگا. کب کب غنہ ہوگا؟ ایک بار سوال ریپیٹ کیجیے نا. ہاں, سوال میں ریپیٹ کرتی ہوں. جب تشدید دو حروف ایسے ہیں جن پر اگر تشدید آئے تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, میرا سوال سمجھ گیا؟ دو حروف تہجی ایسے ہیں جن پر اگر تشدید آئے تو وہ وہاں پر ہمیں غنہ کرنا چاہیے. تو اس کی مثال دیجیے, اس کا نام بتائیے. آپ وہ دو سامنے, حرف, ہاں کیا ہے وہ؟ دو حرف ہے نون اور میم. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. جیسا کہ آیت میں کیا ہے یہاں پر, آیت نمبر ہم بہت پڑھے نا, 25 میں ہے, نہیں اچھا 26 میں آ گئے. چلو ٹھیک, نہیں خلیلم ما میم ہے, دیکھیں خلیلم ما تشکرون. کون سی آیت میں میم؟ 23 میں ہے نا, میم پہ تشدید آئی نا. جی میم. چلیے, بارک اللہ فیک. اللہ آپ کے علم میں برکت دے, وقت میں برکت دے. آپ سب کے لیے خاص دعا وقت کی کرنی پڑے گی ہماری انشاءاللہ, تاکہ سب کلاسز ہمارے کامیاب ہو سکے انشاءاللہ. چلیے اب تھرڈ کون پڑھیں گے؟ میم میں پڑھوں کیا میم؟ ہاں, نام بولو میم آپ کا. میم میرا نام تسلیمہ ہے میم. جب سے آپ بلائے تھے مگر میرا موبائل اسٹرک ہو گیا. اچھا جی, تسلیمہ آپ کو پوچھ لیجیے. ہاں بولو, جی چلیے شروع کریے. جی میم. 26 آیت نمبر تعوذ تسمیہ کے بعد. جی میم, پورے آیت پڑھ لوں کیا میم یہاں سے؟ ہاں 5, 30. ہاں 5 ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, 26 سے پڑھنا ہے نا آپ کو, پورا پڑھ لیجیے. جی جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. الحمدللہ. یہ تسلیمہ آپ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ خلخلہ کسے کہتے ہیں؟ خلخلہ اگر کون سا تو بھی حروف کے اوپر قوف کون سا بھی نہیں میم حروف خلخلہ 5 ہے قوف تا با جیم دال. اگر یہ حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کا مخرج ٹھکر کھا کر الگ ہو جاتا ہے. یہ ہے صحیح جواب. کون سے بھی بولے تو پھر مشکل ہو جاتی نہیں. جی. اچھا اس کے بعد یہ صاد جو نظر آ رہا نا انما العلم عند اللہ بلکہ رکے نا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ صاد کیا جب آیت کے درمیان میں صاد آئے تو صاد کے پر رک سکتے ہیں یا ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں میم؟ دونوں کی اجازت. جی میم. اخفا کے حروف یاد ہے آپ کو؟ جی میم. جی میم یاد ہے میم. جو بولیے. حروف اخفا 15 ہے. تا سا جیم دال زال زال را دال زال زال دال زال زا سین شین صاد تا زا فا قاف کاف. را بھی ہے کیا اس میں؟ جی نہیں ہے میم. اونلی دال زال زا. مجھے ایسا لگا آپ کے پڑھنے میں آپ لوگ ماشاءاللہ اس کی جو فضیلت ہے اس سورے کی اس پہ عمل کرتے. شاید کسی کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ میم خبر کے عادت سے بچاتی ہے میم. اور اس کو کب پڑھنا افضل ہے؟ عشاء کے بعد پڑھنا. جی اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے. تو میری پیاری بہنیں پڑھتی شاید یہ روز. جی میم الحمدللہ. الحمدللہ میم. ماشاءاللہ. آپ یقین مانیے میرے چہرے پہ اتنی بڑی ہنسی ہے, مسکراہٹ آ گئی خوشی سے کہ اپن سب چہرہ نہیں دکھا سکتے. ماشاءاللہ. اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹیکیوں کو بھی عمل کرنے والا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا معلوم؟ اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے اعمال کی کبھی کبھی کرنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے اعمال کی دوامگی پسند ہے, ہمیشگی پسند ہے. یعنی میں 100 رکعت نماز پڑھتی ہوں, اگر میرا ایسا ہو گیا تو ایسا کچھ بھی ہم خوشی میں محبت میں بول دیتے دیکھیے, مگر عمل کرنے کے جب کوتاہی ہو جاتی تو وہ عمل زیادہ پسند نہیں. ارے 100 رکعت بولے 1000 روپے بولے اللہ کی راہ میں دیتے بول کے, ایسا نہیں. اللہ ہمارے مولانا جب پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا, وہی میں بات آپ سے شیئر کروں گی, زیادہ بڑی بڑی منتیں بڑی بڑے وہ مانگنے کے بجائے چھوٹا ہی کام کرنے کی تم اللہ سے دعا کرو, مگر اس کو پر ہمیشگی رکھو تو وہ کام اللہ کو زیادہ پسند ہے بڑے کاموں سے. بڑے کام بظاہر تو بڑے کام بڑے بڑے نیک کاموں کا بڑا ثواب نظر آتا ہے, مگر وہ زندگی میں کبھی کبھی ہوتے ہیں. مگر چھوٹا کام جس کا ثواب کم ہے مگر روز کر رہے ہیں تو وہ بڑے کام سے یہ زیادہ پسند ہے. سمجھ گئے آپ میری بات؟ جی میم. جی میم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ. بیٹے چولہا بند کرو. ٹھیک ہے. یہ ماؤں میں کون سا پد ہے؟ لاسٹ لائن کہاں ہے میم؟ نہیں دکھ رہا. آخری لائن آپ کی آیت جوائن کریں. ماں حکم مد متصل ہے میم. یہ مجھے میوٹ کر کے بات نہیں کرنا آتا ہے. اور آپ چلیے ٹھیک ہے.
तस्लीमा अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छा पढ़ा और आपको फायदे भी याद है। चलिए अब दूसरे मरियम बचे हुए हैं शायद से 5 है ना पर। जी मैम। मरियम आप सूरह नून सूरह पढ़ लेते कलम। सूर्य कलम, नहीं तो सूर्य ऊपर से स्टार्टिंग से पढ़िए। जी, आप सूर्य कितनी कलम practice दूसरे ट्यूटर पढ़ा रहे मैम। सूर्य कलम हमारे ख्याल से तस्लीमा पढ़ा है। कौसर मैम पढ़ा रहे हैं। कौसर मैम पढ़ा है। सूर्य कलम, सूर्य हलक तंजीमा मैम। जी, आका तंजीम। चलिए तो आप कौन सा कौन सा सूरा पढ़ना मैम? ये सूरह सूर्य मुल्क मुल्क पढ़ की लीजिए। स्टार्टिंग का। हाँ नेक्स्ट जी क्लास में मैं दूसरा सूरा आप लोग को बोल दूँ। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. जी ठीक है। मरियम जी मैम। आप बताइए कि लियबलुवकुम में कौन सा कायदा है? फर्स्ट आयत सेकंड आयत। यहाँ जी यहाँ लियबलुवकुम उर्फ खलखला है। उर्फ खलखला में से बा है मैम। ओके पूरा बोलना मैम वर्ड का। नहीं नहीं कौन सा फायदा है पूछी थी वैसे। जी। आयत नंबर 3 में कितने इख्फा है? कितने इफ्फा हैं? कहाँ पर है कितने? जी समावात तिबाक़ा यहाँ पर है मैम। तनवीन के बाद तो है और यहाँ पर और म्या तफावुत यहाँ पर नून साकिन के बाद ता है मैम। यहाँ पर 2 और 3 है मैम और लास्ट में है म्या फुतूर नून साकिन के बाद फा 3 इख्फा है। हाँ खासियों व हसीर में कौन सा कायदा है? यहाँ पर खासियों व हुआ हसीर यहाँ पर तनवीन के बाद वाउ आ रहा है। हुर्फे नहीं इदगाम में से इदगाम माल गुन्ना इदगाम में ताम भी कहते हैं उसमें से वाउ आ रहा है। यौमिन में से वाउ आ रहा है तो गुन्ने के साथ पढ़ेंगे खासियों व हुआ हसीर ऐसे पढ़ेंगे। जी अच्छी बात। आप जी मैम। एक मिनट स्वाद का मखरज बताइए। स्वाद है ना? स्वाद का ऊपर के दांत और नीचे के दांत मिलाकर स्वाद का मखरज निकलता है। स्वाद मोटा पड़े जाने वाले हुर्फ में से हुर्फ मुस्तालिया में से है तो स्वाद बल्कि ऊपर के दांत और नीचे के दांत मिलने से स्वाद अदा होता है। अज़ाब सईर में कौन सा कायदा है? आयत नंबर 5। अज़ाब जी यहाँ पर हुर्फ शमसी में से सीन आया है तो जी अलिफ लाम को नहीं पढ़ेंगे। हुर्फ शमसी के शुरू में अलिफ लाम आए तो नहीं पढ़ेंगे। याद है आपको पुरानी बात। चलिए बारकल्लाहु फीक। अल्लाह आप तमाम के इल्म में मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। बारकल्लाह। और कोई है क्या? नहीं मैम। नहीं मैम।
چل رہی ہے. ہمارا دیکھیے کوئی افسوس نہیں ہے, ہمیں کوئی غم نہیں ہے, ہمارے ایک ایک حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں مل چکی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ لوگ جتنے بھی آئے ہیں اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے, مجھے بھی انشاءاللہ ہمارا یہ وقت نیکیوں میں شمار ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی آپ لوگ پابندی سے آئیے, انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. جی میم انشاءاللہ. کوئی سوال ہے آپ لوگ کو؟ میم میرا سوال